بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. یہ حروف مقطعات ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں، ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں. راز ہے اللہ اور بندے کے دل، اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہاں چار ہیں، اس سے پہلے دو الف لام میم سورہ بقرہ سورہ آل عمران، یہاں الف لام میم صاد ہے. دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں چار چار حروف آئے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے. کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان ہلکان کر دی تھی، لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا وبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے، اپنی غلطی نہیں دیکھے گا، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اپنے آپ کو صاف بچائے گا. لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے، کہیں میری غلطی تو نہیں، کوئی میری کوتاہی تو نہیں. اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کریں. تنذر بہ، وہی لفظ آ گیا جو سورہ نام میں تھا، وحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے یہ اہل ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں، ابھی ان کے اندر پوٹینشلی وہ ایمان موجود ہے. اس ایمان کو، ڈورمنٹ کو وہ ایکٹیویٹ کر کے، یاد دہانی جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی، اس کی کوئی نشانی دیکھی فوراً وہ شے یاد آ گئی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. پہلے حضور سے سیدھا تھا فلا یکن فی صدرک حرج، اتبعوا جمع کا صیغہ ہے. پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر، کچھ اور کو اپنے ند اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ اعراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی صورت ہے کہ یہ 24 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 206 آیات ہیں. 24 رکوع، مکی صورت کوئی اتنی نہیں ہے. اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے، 40 رکوعوں پر مشتمل. لیکن تعداد آیات میں ایک اور صورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے، 227 آیات ہے سورہ شعراء کی. لیکن سورہ شعراء میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، تعداد زیادہ ہے، رکوع اس کے کل 11 ہیں. مصحف میں 14 صفحات میں سورہ شعراء آ جاتی ہے، جبکہ یہ 34 صفحات میں ہے. تو سب سے بڑی مکی صورت یہ ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جیسا کہ میں نے کہا تھا ایام اللہ وذکرہم بایام اللہ، یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے، لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا. یہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، یا عمورہ اور صدوم کی بستیاں. کم من قریۃ اہلکناها فجاءها باسنا، تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب، بیاتن، یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے، او ہم قائلون، یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے. واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے، اور بڑے زور شور کے ساتھ آیا ہے، بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا. دیکھیے اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے. اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی. اگر وہ کوتاہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی. سمجھ لیجیے اس بات کو. الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى. یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا اپنے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا، یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. کہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا، آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں بھرے ہوئے، آگ بگولا بنے ہوئے گئے، اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے میرا کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا. اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، کیا کریں گے آپ؟ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا کہ اب غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پر آئے گا. اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے،
اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی، یہ پیغام اہم تھا، میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا، تم نے نہیں پہنچایا، میرا نقصان ہو گیا، اب اس کی تلافی تم کرو۔ بالکل یہی معاملہ ہے اللہ، رسول اور قوم یا انسان۔ اللہ نے پیغام بر بنا کر بھیجا رسول کو، خدا نہ خواستہ بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے۔ ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کیسا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے، ناؤ دے آر ریسپانسبل۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا ہے رسولوں کا بھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا، ماذا اجبتم، کیا جواب ملا آپ لوگوں کو؟ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اپنی امت سے، اپنی قوم سے، کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا؟ اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ۔ جب 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اتمام حجت کر دیا، دین کا غلبہ ہو گیا، سن 10 ہجری ہے، حج کے دن ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام فرمایا سوال سے، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے جواب دیا، انا نشهد انك قد بلغت ونصحت واديت، اور ایک روایت میں آتا ہے انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس، آپ نے ہمیں پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے اور ضلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا، کشفت الغمۃ۔ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب دیا، پھر 3 دفعہ انگلی سے مشت شہادت سے آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں۔ میرے کندھے سے اتر کر یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا، میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی، میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے، اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ، اس کا پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز، وہی گواہی ہوگی، اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے، یہ جواب دیں۔ They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا، معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا، وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر جو کچھ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، جب جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے، وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، مَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، ہاں تمہاری نگاہوں سے اوجھل تھے، وہ معکم انا معکم، تم وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں تم ہو، تو ہم تو خود جو ہے، تم خود گواہ ہے، ہر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں، اس کے دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی، ایک تو ترازو 2 پارٹوں والی ہوتی ہے، ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے، جس شے میں وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا نا، باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ہے، ریاکاری کی نیکیوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، وہ سرے سے خالی ہے، وہ پادر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن صرف حق میں وزن ہوگا، نمبر 1، اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، یعنی اگر 2 پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے وہ اس کے لیے نجات ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا جو ہے، جن کے وہ موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، جتنی اہم وہ آیت تھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اتنی اہم اب یہ آیت ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، جو ضرورتیں تمہارے جسم کی وہ یہیں سے پوری ہو رہی ہیں،
تمہیں بڑا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں، خوراک کم ہو رہی ہے، دیکھو نا ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی ہیں، اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہم نے تمہارے لیے معاش کا پورا بندوبست رکھا ہوا ہے، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکوع میں مضمون چل رہا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دیکھو ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کریشن جو ہے انسان کی، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی، مٹی سے بنایا، اس میں کہا کن فیکون، وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آیت ہے، لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا صیغہ ہے، لقد خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، معلوم ہوتا ہے کہ اسپیشیز پہلے پیدا کی گئی، نسل پیدا کی گئی، ثم صورناکم، پھر تمہاری تصویر کشی کی ہے، فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، تمہیں بنایا ہے، تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ آدم تو ایک ہے لیکن یہاں صیغے آ رہے ہیں جمع کے، اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم علی العالمین، آدم کو بھی چنا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے، باقی یہ چیزیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تھیوریز ہیں، لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے، باقی وی ہیو ٹو کیپ اٹ اوپن۔ ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا، لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، یہ اس کی اپنی استکبار کی بنیاد پر تھا، وہاں استکبرا ابا واستکبرا صرف، یہاں اس کا قول نقل کر دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو، فخرج انک من الصاغرین، اب تم ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کہ ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل، اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اب میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر، تیری سیدھی راہ توحید کی ہے، اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں لازماً ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے دانی جانب سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں، خسیس حال میں اور مردود ہو کر، دھتکارے جا کر، لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے۔ البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت میں، لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے، اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی، اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملیں گی۔ اب مثلاً اس رکوع کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام علیہما، کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا، کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے لفظ آیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا۔ یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے، جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ مکالمے اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے، عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے، لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی وہ انویزیبل تھا، لہذا لفظ جو آیا ہے فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا۔ لیبدی لہما ما وري عنہما من سوآتہما۔ اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے۔ یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو شجر ممنوع تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوا پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئیں۔ یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا، اب شعور پیدا ہو گیا، یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا حلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، وہ لباس اتر گیا اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں، کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور حوا کے مابین، جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں، مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں، لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسیع ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کون سا تھا۔ لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة۔ اور اس نے کہا، یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے نہ بن جائیں، او تکونا من الخالدین، یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے، تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو، اصل مقام کو بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، اور یہ بات گویا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی، یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیش رہیں اور آپ پر موت طاری نہ ہو۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور انہوں نے قسمیں کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت یعنی مخلص ہوں، اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے۔ فدلاہما بغرور، تو دھوکہ دے کر انہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا، شیشے میں اتار ہی لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے۔ تفقا یخصفان، گانٹھنے لگے، جوڑنے لگے، یہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے وہ سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے،
علم انہکما، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، واقل لکما، اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداءً حضرت حوا کے دل میں کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حوا جو ہے ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا، وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے، بلکہ جمع کوئی جو تثنیہ کا صیغہ ہے مسلسل چل رہا ہے، ان دونوں کے لیے معاملہ ہے، بیک وقت ہے۔ تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفس ہی برائی کی مظہر ہے، ایو سے ایول، ایو اب حوا اور ایول بری شے، یعنی عورت فی نفس ہی برائی کی جڑ ہے۔ چونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی، شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا، عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات، دنیا داری کی زندگی، حیوانی زندگی قرار پائی۔ تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے حوا کا معاملہ تھا، اور شیطان نے دونوں کو ورگلایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے، وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دیے، اور وہ الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے۔ حبوط کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے، شیطان اور اس کی ذریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے مابین تو سب سے بڑی دشمنی ہے، مستقل دشمنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے، فیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا بعث بعد الموت۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی، الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی۔ وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے، خام خواہ ہے، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ خام خواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر لیا ہے، یہ خام خواہ شرم کی بات ہے، اور یہ شرمگاہیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج، اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا، گویا کہ ہر تکلف سے، یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے، بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادرزاد برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، بہت یوں سمجھیے کہ اپنی یعنی سیلف اینیہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا۔ اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے، یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش کا، ولباس التقوی ذالک خیر، اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسا اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو، تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، عاریاتن کاسیاتن۔ تو لباس التقوی ذالک خیر، ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے، شرم ہو، حیا ہو، تقوی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے، نہ دھوکہ دینے پائے، نہ فتنے میں ڈالنے پائے،
کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو اس نے نکلوا دیا تھا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں، ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود، چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے، اور قبیلہ اور اس کی قوم، اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں. یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو شیطان جو ہے، جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی، ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، خانہ خالی را دیو میں گیرت، تو وہاں یہ شیاطین جن جو ہے آ کر اڈا جمائیں گے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی ننگے عریاں طواف، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے، واللہ امرنا بہا، اور جب ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے ہم اس کا حکم دیا ہوگا. یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریت چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے، تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، نبی سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں، جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، توازن کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت. مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی. مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد ہے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے، اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے. اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے. تو فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں. والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو، اساتذہ کا حکم، حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی. لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا، تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے. فَرِيقًا هَدَىٰ، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں. حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ویحسبون انہم مہتدون، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں.